نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم دوستوں، رمضان مبارک کا مہینہ ایک بہترین اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ اللہ پاک کے ہم پر بڑے میں سے بڑے احسان ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان مبارک جیسا بہترین مہینہ، فضیلت والا مہینہ عطا فرمایا۔ اس مہینے کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب شعبان کے آخری دن ہوا کرتے تھے، جب حضرت سلمان سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری دنوں میں بڑے اہتمام سے صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیتے تھے، شوق دلاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ہوشیار کرتے تھے، فرماتے تھے یا ایھا الناس، اے لوگو، ان قریب ایک سایہ کرنے والا، ایک چھاؤں کرنے والا مہینہ، فضیلت والا، برکت والا مہینہ رمضان مبارک آنے والا ہے۔ یا ایھا الناس، یہ جملہ تب بولا جاتا ہے جب سامنے والے کو ہوشیار کرنا مقصد ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوشیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، ان قریب ایک عظمتوں والا، برکتوں والا مہینہ آنے والا ہے۔ یہ دو باتیں ہیں ارشاد فرما کر کے تیسرے نمبر پر فرمایا اے لوگو، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہترین ہے، 1000 مہینوں سے اچھی ہے، وہ لیلۃ القدر ہے، وہ شب قدر ہے۔ اب دیکھیں، اندازہ لگائیں، رمضان کا مبارک کا مہینہ ابھی تک آیا نہیں، قدر کی رات ابھی تک آئی نہیں۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، آپ شب قدر کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ اس سے کیا مسئلہ نکلتا ہے؟ اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ رمضان مبارک کا پورا مہینہ، سارے کا سارا مہینہ اللہ رب العزت کی عبادت کا مہینہ ہے، دنیا کے کمانے کا مہینہ نہیں ہے۔ دنیا کے کمانے کے مہینے 11 مہینے ہیں، یہ فقط یہ جو رمضان ہمیں اللہ کی طرف سے ملا ہے، یہ فقط اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہے۔ اس لیے کہ اس مہینے کے اندر جو عبادت کی جاتی ہے، اتنی شاق اور مشکل عبادت کسی اور مہینے میں نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے، سارا دن روزے میں، سارا دن عبادت میں شمار ہوتا ہے اس کا، سارا دن روزے میں، سارا دن پیاسا رہا، سارا دن بھوکا رہا، سارا دن اپنے نفس کو، خواہشات کو کنٹرول کرتا رہا، اور جب شام کے ٹائم پر 12 کلاک، 14 کلاک، 16 کلاک اس نے روزہ رکھا، روزہ کھولنے کے ٹائم پر شام کو 7 بجے جب دسترخوان پر بیٹھ جاتا ہے، پھر روزہ اللہ اکبر کے نام سے یہ روزہ کھولتا ہے۔ روزہ کھول کر کے آدمی چند منٹ آرام کرتا ہے، پھر عشاء کی اذانیں ملتی ہے، کہا گیا کہ آؤ نماز کی طرف، عشاء کی نماز پڑھیں۔ عشاء نماز کے ساتھ 20 رکعت تراویح پڑھنے پڑیں گی، تراویح میں ثواب پارا، قرآن سننا پڑے گا۔ اب تراویح ابھی تک ختم ہوئی، ہم آئے گھر پر، تھوڑی دیر آرام کیا، پھر ہمیں کہا کہ اٹھو، سحری کرو، تہجد کے 2 رکعتیں پڑھو، فجر نماز ادا کرو، روزہ رکھو۔ تو یہ سارا دن، ساری رات بندے کا جو ٹائم ہوتا ہے عبادت میں گزرتا ہے، یہ عبادت مشکل ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ رمضان کا جو مہینہ ہے، یہ پورے کا پورا مہینہ اللہ کی عبادت کا ہے، کہ اس میں بندہ دن رات اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ دنیا کمانے کا نہیں ہے مہینہ، سیزن کا مہینہ یہ نہیں ہے، نیکیوں کے سیزن کا مہینہ ہے۔ شیطان نے ہمیں ورغلایا، روزے نہیں رکھنے، تراویح نہیں پڑھنی ہے، بس جو ہے نا دنیا کماتے رہو، سیزن چلی جائے گی۔ میرے محترم دوستو، یہ دنیا کی سیزن نہیں ہے، یہ جو سیزن ہے یہ اللہ کی نیکیاں کمانے کی سیزن ہے، اللہ کے قریب ہونے کی سیزن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد، اسلام کی عمارت، اسلام کی تعمیر 5 چیزوں پر ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تشبیہ دی شامیانے کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو تشبیہ دی ایک خیمے کے ساتھ،
اس لیے آپ نے یہ مثال کیوں دی؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم کے اندر نبی بنا کر بھیجے گئے وہ قوم عرب تھی۔ عرب کے جو لوگ تھے، عرب کے جو باشندے تھے، وہ خانہ بندوش تھے۔ خانہ بندوش کے مطلب کہ ایک جگہ پر نہیں ٹھہرتے تھے، کبھی ادھر رہے، کبھی ادھر رہے، کبھی ادھر رہے، اور جہاں رہتے تھے وہاں یہ خیمے نصب کیا کرتے تھے۔ خیمہ جب بندہ بناتا ہے اس کے اندر مختلف قسم کی لکڑیاں جمع کرتا ہے، مختلف قسم کی لکڑیاں ہوتی ہیں، چاروں اطراف سے لکڑیاں دی جاتی ہے، پھر بیچ میں ایک لکڑی دی جاتی ہے۔ خیمے کا مدار اس مدار جو بیچ والی لکڑی پر ہوتا ہے، اتنا سائڈ والی لکڑیوں پر نہیں ہوتا، اور جو بیچ والی لکڑی ہوتی ہے اس کو عربی میں قطب کہا جاتا ہے۔ اطراف کے اندر جو لکڑیاں ہوتی ہیں انہیں اوتاق کہا جاتا ہے۔ اور جو بندہ خیمہ بناتا ہے وہ اس لیے تاکہ جو بندہ ہے گرمی سے بچ جائے، دھوپ سے بچ کر کے اس کی چھاؤں میں بیٹھ کر کے بندہ ہوا لے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمسن، جو اسلام میں لے کر آیا ہوں، جس اسلام کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، یہ اسلام ایک خیمے وانگر ہے، یہ اسلام ایک شامیانے وانگر ہے، اس کی طرح ہے، یہ ایک خیمے کی طرح ہے، ایک شامیانی کی طرح ہے۔ یہ جو اسلام یہاں جب بندہ خیمہ نصب کرتا ہے اس کے دو مقصد ہوتے ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سخت گرمی ہے اور یہ خیمہ نصب کرتا ہے تاکہ میں اپنے آپ کو گرمی سے بچا لوں۔ یہاں سخت سردی ہے، یہ اس کے اندر بیٹھ کر کے اپنے آپ کو سردی سے بچاتا ہے۔ تو جو بندہ خیمے میں آ جاتا ہے وہ سردی سے بچ جاتا ہے، گرمی سے بچ جاتا ہے۔ اسی طرح یہ جو کلمہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ جو کلمہ ہے، یہ کلمہ جو ہے جو بندہ پڑھ لیتا ہے وہ بندہ جہنم کے عذاب سے بچ جاتا ہے، اس لیے کہ یہ کلمہ اسلام کا بنیادی تھمب ہے، یہ تھمبا ہے، بنیادی ستون ہے۔ بیچ والی جو لکڑی ہوتی ہے وہ یہ کلمہ ہے۔ جب بندہ یہ پڑھ لیتا ہے اپنے آپ کو کس میں؟ جہنم سے بچا لیتا ہے۔ آئی بات سمجھ؟ تو یہ جو عبادت ہے، یہ جو بنیادی کلمہ جو ہے اسلام کی بنیادی اس پر ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عبادتوں کا ذکر کیا۔ اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو، حج کو، روزے کو۔ یہ چار عبادتیں ایسی ہیں جن میں بندہ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کی جو دو صفتیں ہیں ان کا بندہ اظہار کرتا ہے۔ اللہ کی کون سی دو صفتیں؟ ایک اللہ کی صفتیں وہ ہیں جو جلالی ہیں، ایک اللہ کی صفتیں وہ ہیں جو جمالی ہیں۔ ایک اللہ کی صفتیں وہ جن کے اندر جلال ہے، اللہ کا جلال۔ دیکھیں اللہ قہار ہے، اللہ کی ذات قہار ہے، اللہ کی ذات جبار ہے، اللہ کی ذات منتقم ہے، اللہ کی ذات قادر ہے، اللہ کی ذات منتقم ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ کی ذات بلند و بالا ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، اللہ کی ذات انتقام والی ہے، اللہ کی ذات بڑی طاقت والی ہے۔ یہ جتنی صفتیں ہیں یہ جلال والی ہیں۔ ان پر جب بندہ غور کرتا ہے اور ان پر جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی جو طاقت، جن قوموں پر اللہ نے اپنی طاقت دکھلائی، جن قوموں کو اللہ نے تباہ کیا، جن قوموں کو اللہ نے صفاستی سے مٹا دیا، جب بندہ ان پر غور کرتا ہے تو انسان کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قوموں کو کس طرح تباہ کر دیا۔ اس لیے کہ جس قوم کے اندر اللہ کی نافرمانی کھلم کھلا آتی ہے، جب بندہ اللہ کی نافرمانی سر عام کرتا ہے، جب گناہ سر عام کرتا ہے تو اللہ کا عذاب ان قوم پر آیا کرتا ہے۔ دیکھو انہوں نے جس قوم نے اللہ کے حکموں کو نہیں مانا، اللہ کے نبیوں کی انہوں نے مخالفت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے پاک نبیوں پر انہوں نے پتھر برسائے، اللہ کے پاک نبیوں کی انہوں نے مخالفت کی، انہیں جھوٹا سمجھا، ان پر پتھر برسائے، ان کو جلا وطن کر دیا گیا۔ پھر کوئی قوم لواطت میں مصروف تھی، کچھ قومیں جو ناپ تول میں کمی میں مصروف تھی، کچھ قومیں ظلم کرنے کی عادی تھیں۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے
الگ الگ کر کے دیکھنا کہ ہم نے شعیب کی بستی کو کیسے تباہ کیا، ہم نے لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھر برسا کر کے اسے کیسے تباہ کیا، ہم نے صالح علیہ السلام کی قوم کو کیسے تباہ کیا، ہم نے حضرت صالح حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو ہم نے کس طرح تباہ کیا۔ جو قومیں اللہ کی نافرمانی کرتی ہیں اللہ ان پر عذاب مسلط کرتا ہے۔ آئی بات سمجھ؟ سرعام ایک ہوتا ہے ہر انسان گناہ گار ہے، ایک وہ بندہ جو گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، پھر اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، پھر وہ توبہ کرتا ہے، وہ بندہ نہیں، بلکہ ایک بندہ جو توبہ نہیں کرتا، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، سرعام گناہ کرتا ہے، تو ایسے بندے پر اللہ کا جو عذاب نازل ہوتا ہے، اور عذاب ایسا کہ وہ سب کو شامل ہو جاتا ہے۔ اتنی بڑی وبا آئی ہوئی ہے پورے پاکستان میں، پھر پتہ نہیں مصنوعی ہے یا قدرتی ہے، جو بھی ہے ہر بندہ پریشان ہے، پر آج کے مسلمان کے سروں میں جوں تک نہیں رینگتی، وہی مذاق، وہی مستیاں، وہی نافرمانیاں، اذانیں آ رہی ہیں، وہی فلموں ڈراموں میں بیٹھا ہوا ہے، وہی موبائل میں لگا ہوا ہے، وہی گانے سن رہا ہے، وہی اللہ کی نافرمانی، نہ نماز پڑھنے کے لیے تیار ہے، نہ قرآن کریم کھولنے کے لیے تیار ہے، نہ روزہ رکھنے کے لیے تیار ہے۔ میرے دوستو، جب بندہ ہمارے جو اعمال ایسے تھے، اس لیے اللہ نے یہ وبا بھیجی۔ آؤ اللہ کے در پر توبہ کر لو، شاید آپ کی توبہ کی وجہ سے یہ اللہ کا عذاب ہم سے ہٹ جائے۔ بھائی سارا دن ہم جو ہے نا، ساری رات گیمیں کھیلتے رہتے ہیں، جوا کھیلتے رہتے ہیں، اور دن کو دیکھو گے منہ کے اندر پان پڑا ہوا ہے، بازار کے اندر گھوم رہا ہے۔ اللہ کا خوف نہیں۔ در مختار فتویٰ کا ایک کتاب ہے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر اگر کوئی بندہ سرعام کھاتا ہے، رمضان کی قدر نہیں کرتا، روزے کی قدر نہیں کرتا، وہ کھاتا پیتا رہتا ہے، دن کو کھاتا ہے، تو پھر وہ اس بندے کی سزا یہ ہے کہ اسے پھانسی پر لٹکا کر کے، سولی پر لٹکا کر کے اس کا قتل کر دیا جائے۔ یہ کوئی معمولی ہے؟ یہ کوئی معمولی ہے؟ یہ تو رمضان کا مہینہ ایسا برکت والا مہینہ ہے۔ میرے دوستوں، یہ جو بندہ، بہرحال میں نے عرض کیا کہ اللہ کی دو صفتیں ہیں، ایک اللہ کی وہ صفتیں ہیں جو جلالی ہیں، ایک اللہ کی صفتیں وہ ہیں جو جمالی ہیں۔ اللہ کی صفت جلالی، اللہ قہار ہے، اللہ جبار ہے، اللہ منتقم ہے، اللہ طاقت والا ہے، یہ جلالی صفتیں ہیں۔ جب بندہ ان پر غور کرتا ہے تو انسان کانپ جاتا ہے، تو انسان کا دل دھڑکنے لگتا ہے۔ اب آیا انسان کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ اللہ تو قہار ہے، اللہ طاقت والا ہے، اب اللہ کے غضب کو، اللہ کی کاوڑ کو، اللہ کے غصے کو ہم کیسے ٹھنڈا کریں؟ تو فرمایا گیا دو عبادتیں ایسی ہیں جو اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتی ہیں۔ ایک کون سی؟ اقام الصلاۃ، ایک نماز کو قائم کرنا۔ جب بندہ نماز کو قائم کرتا ہے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اس لیے کہ نماز کے اندر اللہ کی جو صفت جلال ہے اس کا اظہار بندہ کرتا ہے۔ کس طرح کہ جب بندہ وضو کرتا ہے، وضو کر کے مسجد کے اندر آتا ہے، پھر مسجد کے مصلی پر کھڑے ہو کر اس کی زبان پر الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ سبحانک اللہم، یا اللہ تیری ذات پاک ہے، ہم جو ہیں عیبوں سے بھرے ہوئے ہیں، ہمارے جو سر سے لے کر پاؤں تک ہمارا جو سارا جسم یہ عیبوں سے بھرا ہوا ہے، تیری ذات پاک ہے، تو بلند ہے، تو بڑی طاقت والا ہے۔ تو یہ بندہ اللہ کی صفت کا، جلال کی صفت کا اظہار کرتا ہے۔ پھر بندے کو پھر بھی سکون نہیں آتا، بندہ آگے چلتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اے رب تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، الرحمن الرحیم آپ بڑے مہربان نہایت رحم والے ہو، مالک یوم الدین اے رب بادشاہی تیری ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ یہ پیشانی آپ نے ہی پیدا کی ہے، یہ پیشانی آپ ہی کے آگے جھکے گی، اور میں جھکاتا ہی رہوں گا جب تک میرے سانسوں کے اندر سانس ہے، جب میرے سانسوں میں سانس ہے تب تک میں اپنی پیشانی جھکاتا رہوں گا۔ یہ بندہ عبادت کرتا رہتا ہے، پھر بھی اسے سکون نہیں ہوتا، کبھی رکوع میں اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جاتا ہے، کبھی اللہ اکبر کہہ کر اپنی پیشانی مٹی پر رکھتا ہے، کبھی اللہ اکبر کہہ کر اتحیات میں بیٹھ جاتا ہے،
کیا کہتا ہے؟ التحیات للہ وصلوات و طیبات، میری تمام قولی عبادتیں، میری بدنی عبادتیں، میری مالی عبادتیں یا اللہ تیرے لیے ہے۔ جب بندہ نماز کو مکمل کرتا ہے پھر یہ بندہ دعا کرتا ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ میں نے جو عبادتیں کی وہ پتہ نہیں کیسے تھی، پتہ نہیں میں نے وضو اچھا کیا یا نہیں کیا، پتہ نہیں میں نے فرائض کو پورے ادا کیے یا نہیں کیے، یا اللہ پر میں نے نماز ادا کی ہے، جیسے بھی ہے یا اللہ تو اسے قبول فرما اور مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کرتا رہوں۔ بھائی تو نماز ایسی عبادت ہے جس میں رب کے جلال کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے، اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، اللہ کی صفتوں کا اظہار کیا جاتا ہے۔